امت خضرہ سے فیضان آ رہا ہے وہ وہاں پر آتا ہے اور پھر وہاں سے یہ باقی عوام میں یہ جو فیضان ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال دعائیں کے اندر تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مثال ہے جس طرح ایک دریا ہوتا ہے یا سمندر ہے، وہ اپنا رواں دواں ہے، وہ اپنے راستے پر جا رہا ہے. اب اس میں سے پانی کس نے کتنا حاصل کرنا ہے یہ اس پانی حاصل کرنے والے پر ہے. کوئی اس میں سے ایک گلاس پانی کا نکال لیتا ہے، کوئی اس میں سے ایک بالٹی نکال لے گا دریا میں سے، کوئی وہاں پر موٹر لگا لے گا، کوئی وہاں سے نہر کھود کر پوری نہر اپنی طرف لے کر چلا جائے گا، اپنی فصلوں پر لگا لے گا. یعنی اب اس دریا سے جس نے پانی حاصل کرنا ہے، جس کو جتنا پانی ضرورت ہے وہ اتنا پانی حاصل کرے گا، جس کو گلاس ضرورت ہے وہ گلاس حاصل کرے گا، جس کو ایک بالٹی ضرورت ہے وہ بالٹی حاصل کرے گا، جس نے نہر نکالنی ہے وہ پوری نہر کھود کے نکالے گا، جس کو جتنا پانی ضرورت ہے وہ اتنا نکالے گا. تو یہی مثال ہے جو امت خضرہ کا جو فیضان ہے، جو مدینے والے کا فیضان ہے، وہ تو ان خانقاہوں کے ذریعے، مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، سادات کرام کے ذریعے، ان مشائخ العظام کے ذریعے، ان پیران العظام کے ذریعے، علماء حق کے ذریعے یہ جاری مساری ہے. اب اس میں سے ہمیں کتنا حاصل کرنا ہے، ہمیں کتنا ضرورت ہے، ہم ایک گلاس حاصل کرتے ہیں، ایک بالٹی حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی توفیق ہے، ہم کتنا حاصل کریں گے.